ہیں ایوان میں سب سے پہلے ایکسپریس نیوز آپ کو یہ مناظر دکھا رہا ہے وزیر اعظم کے جوابات۔ جناب اسپیکر، میں آپ کی اجازت اور آپ کی وساطت سے کچھ معروضات معزز ارکان ایوان کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جناب اسپیکر، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اپریل کے پہلے ہفتے میں ایک رپورٹ میڈیا میں آئی جسے پیناما پیپرز کا نام دیا گیا۔ اس رپورٹ میں پیناما میں قائم ایسی آف شور کمپنیوں کی نشاندہی کی گئی جن سے پاکستانی شہریوں اور پاکستان سے تعلق رکھنے والے سمندر پار پاکستانیوں کا تعلق بتایا گیا۔ اس رپورٹ میں یہ واضح کر دیا گیا تھا کہ آف شور کمپنیوں سے تعلق کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ کوئی شخص بدعنوانی کا مرتکب ہوا ہو۔ اس رپورٹ میں میرے 2 بیٹوں کا ذکر بھی آیا جو گزشتہ کئی سالوں سے بیرون ملک مقیم ہیں اور لاکھوں دیگر پاکستانیوں کی طرح وہاں کے قوانین اور ضابطوں کے تحت اپنا کاروبار کر رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، میرے رفقا کی یہ رائے تھی کہ چونکہ پاناما پیپرز میں میرا کہیں ذکر نہیں، اس لیے مجھے پہل کرنے اور خود احتساب کے لیے پیش کر دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ میرا اپنا رد عمل یہ تھا کہ اگرچہ میری ذات کا ان پیپر سے کوئی تعلق نہیں، لیکن چونکہ میرے خاندان کا ذکر آیا ہے، اس لیے مجھے یہ معاملہ ایک با اختیار اور خود مختار کمیشن کے سپرد کر دینا چاہیے جو سارے معاملے کی چھان بین کرے اور حقائق سامنے لائے۔ میں نے اپوزیشن کی طرف سے کسی مطالبے سے بھی پہلے قوم سے خطاب کیا اور سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج صاحب کی سربراہی میں ایک کمیشن کے قیام کا اعلان کر دیا۔ میں اس بات پر جناب اسپیکر پختہ یقین رکھتا ہوں کہ اپنی زندگیاں انصاف کے اعلیٰ ترین ایوانوں میں گزارنے والے جج صاحبان ریٹائر ہونے کے بعد بھی امانت و دیانت کے ساتھ منصفانہ، غیر جانبدارانہ اور بے لاگ انصاف کے تقاضے پورے کر سکتے ہیں۔ مجھے افسوس ہوا کہ میرے اس مخلصانہ اعلان پر مثبت رد عمل کی بجائے جج صاحبان کو نشانہ بناتے ہوئے ایسا ماحول پیدا کر دیا گیا کہ نہایت اچھی شہرت کے حامل سابق چیف جسٹس صاحبان کے لیے بھی کمیشن کی سربراہی قبول کرنا مشکل ہو گیا۔ پھر اپوزیشن کی طرف سے پارلیمنٹ کے ارکان پر مشتمل ایک کمیٹی قائم کرنے کی تجویز سامنے آئی۔ حکومت نے اس تجویز پر بھی مثبت رد عمل کا اظہار کیا، لیکن ہمارے رابطوں کے باوجود کمیٹی کے قیام پر کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔ پھر کہا گیا کہ FIA سے تحقیقات کرائی جائے۔ اس مطالبے کو تسلیم کرتے ہوئے ہم نے اپوزیشن سے کہا کہ وہ اپنے اعتماد کے افسران کو نامزد کر دیں۔ اس پیشکش کو بھی نظر انداز کر دیا گیا۔ پھر واحد مطالبہ یہ آیا کہ صرف سپریم کورٹ کے جج صاحبان پر مشتمل کمیشن کو ہی قبول کیا جائے گا جس کی سربراہی جناب چیف جسٹس خود کرے۔ میں نے 22 اپریل کو قوم سے خطاب کے دوران یہ مطالبہ بھی تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا۔ جناب اسپیکر، مجھے یقین تھا کہ اپنا واحد مطالبہ تسلیم کر لیے جانے کے بعد اپوزیشن مطمئن ہو جائے گی اور تحقیقات کا انتظار کرے گی، لیکن ہوا یہ کہ اس کے ساتھ ہی TORs کو بھی متنازع بنا دیا گیا۔ ہماری 3 جامع TORs کے جواب میں 15 TORs پیش کر دی گئی۔ میڈیا ان کا جائزہ لے چکا ہے اور آئینی اور قانونی ماہرین اپنی رائے دے چکے ہیں۔ اس میں شاید ہی کسی سنجیدہ پاکستانی کو کوئی شک ہو کہ اپوزیشن کی TORs کسی بدعنوانی اور کرپشن کی بجائے صرف اور صرف ایک ہی فرد کے گرد گھومتی ہیں،
اور وہ فرد میں ہوں. اور اس کی مزید تشریح کرتے ہوئے کہا گیا کہ اس کے معنی وزیر اعظم ہوں گے، اور پھر یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ جہاں جہاں وزیر اعظم کا لفظ آئے گا اس کے معنی صرف نواز شریف لیے جائیں گے. ان ٹی او آرز کا سب سے دلچسپ پہلو یہ ہے کہ جس شخص کا ہزاروں لاکھوں صفحات پر مشتمل پاناما پیپرز میں ذکر تک نہیں، اس پر کمیشن کے قیام اور تحقیقات کے آغاز سے پہلے ہی باضابطہ فرد جرم عائد کر دی گئی ہے. جناب اسپیکر، میں اس ایوان کو یقین دلاتا ہوں کہ حکومت معاملے کی بلا تاخیر فوری اور جامع تحقیقات چاہتی ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ایک بار پھر ملک کسی کشمکش کا یرغمال ہو جائے اور ایک بار پھر ہم دنیا کے سامنے تماشا بن جائیں. ایسے معاملات میں غیر ضروری تاخیر ہرگز ملک و قوم کے مفاد میں نہیں ہوتی. ہم اپنی توجہ ملک کی تعمیر و ترقی پر مرکوز رکھنے کے لیے نیک نیتی کے ساتھ معاملے کی بے لاگ چھان بین چاہتے ہیں. میرے وزراء مسلسل کہتے رہے اور میں بھی پورے دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہم کسی مسئلے کو، کسی بات کو انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہتے. ہم صرف پاکستان کی انا کا پرچم بلند رکھنا چاہتے ہیں. اللہ کے فضل سے ہمارا دامن صاف ہے. ہمیں کسی آئینی یا قانونی استثناء کی ضرورت نہیں. ہم ماضی میں کئی بار نہایت کڑے، یک طرفہ اور انتقام صاحب سے گزرے ہیں اور آج بھی کسی بھی احتسابی عمل کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں. اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں جناب اسپیکر کے بدعنوانی اختیارات سے ناجائز فائدہ اٹھانے، ٹیکس چوری کرنے، کک بیکس لینے، پیسہ غیر قانونی طور پر پاکستان سے باہر بھیجنے اور سیاسی اثر و رسوخ سے اربوں روپے کے قرضے معاف کرانے والوں کی اصل کہانی بھی عوام کے سامنے آ جائے. اگر ایک میڈیا رپورٹ کو کسی تحقیق کے بغیر محض سیاسی عداوت، شک اور بدگمانی کی بنیاد پر بدعنوانی اور جرم قرار دے دیا گیا ہے تو ان دستاویز اور مستند ریکارڈ کو کیوں نہ دیکھا جائے جن میں ٹھوس ثبوتوں کے انبار ہیں. جناب اسپیکر، میں آپ کی اجازت سے ایوان کی توجہ ایک نہایت ہی اہم بات کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں. میری گزارش ہے کہ یہ ایوان احتساب کے ایک جامع، مؤثر اور بے لاگ نظام پر غور کرے. ایسے نظام احتساب کی تشکیل اس مساق جمہوریت کی ایک اہم شق ہے جس پر آج سے کوئی 10 سال قبل میں نے اور محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے دستخط کیے تھے اور جس کی توثیق دیگر تمام قومی جماعتوں نے بھی کی تھی. میں جناب اسپیکر گزارش کرتا ہوں کہ اس ایوان میں ایسی مشاورت کا اہتمام کریں جو مروجہ نظام احتساب کی کمزوریوں پر نظر رکھتے ہوئے ایک ایسا جامع نظام وضع کرے جس پر پوری قوم کو اعتماد ہو اور جو وطن عزیز میں پگڑی اچھالنے، الزامات لگانے اور بہتان تراشی کے کلچر کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے. کسی تحقیق کے بغیر بے بنیاد الزامات لگانے سے سیاستدان ہی بے اعتبار نہیں ہوتے، سیاست بھی بے وقار ہو جاتی ہے. اور پھر سیاست بے وقار ہو جائے تو جمہوریت بھی بے توقیر ہو جاتی ہے. جناب اسپیکر، ایک مطالبہ یہ بھی سامنے آیا کہ میں پارلیمنٹ میں آ کر حقائق پیش کروں تو اسپیکر یہ معاملہ اب یوں ختم نہیں ہو سکتا. یہ معاملہ اب یوں ختم نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اسے ایسا ہونا چاہیے.
بات چل ہی نکلی ہے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ضرور ہونا چاہیے. قوم کو اصل حقائق کا پتہ چلنا چاہیے. پلیز کنٹرول یور سیلف. جناب اسپیکر، میرے دل میں پارلیمنٹ کی بہت عزت ہے. یہ ایوان 20 کروڑ اہل وطن کی نمائندگی کرتا ہے. اتنے سالوں میں یہ ایوان آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی اور جمہوریت کے استحکام کی تابندہ علامت ہے. تقریباً 2 سال قبل شرح دستور پر دیے گئے دھرنوں کے دوران اس ایوان کا کردار ہماری جمہوری تاریخ کا سنہری باب ہے. اس ایوان کا نمائندہ ہونا میرے لیے بھی اعزاز کا باعث ہے. میں اس مقدس ایوان کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے پاس چھپانے کو نہ پہلے کچھ تھا اور نہ آج ہے. سب کچھ کھلی کتاب کی طرح ہے. میرا خاندان پاکستان کا واحد خاندان ہے جس نے سیاست میں کچھ بنایا یا کمایا تو نہیں، البتہ گنوایا ضرور ہے. میں کاروبار سے سیاست میں داخل ہوا، سیاست سے کاروبار میں نہیں آیا. جناب اسپیکر، میں ایسی باتوں سے گریز کرنا چاہتا ہوں، لیکن دوسروں پر کیچڑ اچھالنے والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب اور بطور وزیر اعظم پاکستان عوامی فلاح و بہبود کے کام کرنے والے بہت سے رفائی اداروں اور ٹرسٹ کو مفت سرکاری زمینیں دی ہوں گی. مفت سرکاری زمینیں دی ہوں گی، مالی گرانٹس دی ہوں گی، مشینری کی درآمد میں ٹیکسوں کی چھوٹ دی ہوگی. ہمارے خاندان کے زیر انتظام چلنے والے اتفاق ہاسپٹل یا شریف میڈیکل کمپلیکس بھی بڑے رفاہی ادارے ہیں، لیکن جناب اسپیکر، ان اداروں کے لیے 1 انچ سرکاری زمین دی گئی، نہ کوئی مالی گرانٹس. ہمارے خاندان کے زیر انتظام چلنے والے اتفاق ہاسپٹل یا شریف میڈیکل کمپلیکس بھی بڑے رفاہی ادارے ہیں، لیکن جناب اسپیکر، ان اداروں کے لیے 1 انچ سرکاری زمین دی گئی، نہ کوئی مالی گرانٹس اور نہ ہی کوئی اور رعایت. کیا کرپشن کرنے اور سرکاری وسائل سے تجاریاں بھرنے والوں کا طرز صحیح ہوتا ہے؟ جناب اسپیکر، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے کاروبار کی کہانی محنت، مشقت، عزم و ہمت اور رزق حلال کے لیے جد و جہد کی کہانی ہے. اس میں قبضہ، چوری، کمیشن، کک بیکس، پرمٹ، کوٹے یا کسی بھی قسم کی خیانت کا شائبہ تک نہیں. ہم نے کسی بھی کاروبار کے لیے حاصل کیے گئے قرضے کی پائی ادا کی ہے. پاکستان اور پائی ادا کی ہے. ہمارے کاروبار کا آغاز قیام پاکستان سے کوئی 11 سال اور آج سے تقریباً 80 برس قبل اتفاق فاؤنڈری سے ہوا. ہمارے کاروبار کا سب سے قیمتی اثاثہ میرے والد محترم کا اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان، محنت، دیانت اور امانت تھا. وقت کے ساتھ ساتھ اس کاروبار نے ترقی کی منزلیں طے کی. 1970 تک اتفاق فاؤنڈریز کو پاکستان میں اسٹیل اور انجینئرنگ کی سب سے بڑی صنعت کا مقام مل چکا تھا، اور 1972 میں جناب اسپیکر اتفاق فاؤنڈریز کو حکومت نے قبضے میں لے لیا، یعنی نیشنلائز کر لیا. تو ہمیں مشینری
زمین یا دیگر اثاثوں کے معاوضے کے طور پر 1 پیسہ بھی ادا نہیں کیا گیا۔ نیشنلائزیشن سے قبل اتفاق فاؤنڈریز کا منافع ہزاروں یا لاکھوں میں نہیں حضور کروڑوں روپے میں تھا۔ نیشنلائزیشن کے وقت اتفاق فاؤنڈریز کا سالانہ ٹرن اوور 4.5 کروڑ روپے تھا۔ یہ میں 1971 کی بات کر رہا ہوں جناب۔ اس کے پاس 1 کروڑ 80 لاکھ روپے کے سٹاکس موجود تھے اور فیکٹری کی زمین 700 کنال کے وسیع رقبے پر پھیلی ہوئی تھی۔ جناب اسپیکر، میں آج سے 44 سال پہلے کا ذکر کر رہا ہوں، جب ڈالر کی قیمت 4 روپے تھی، سی ایس پی افسر کی تنخواہ 500 روپے ماہانہ تھی، اور جو سونا آج 50,000 روپے فی تولہ بک رہا ہے، اس وقت اس کی قیمت صرف 155 روپے فی تولہ تھی۔ یہ سارے حقائق اس دور سے تعلق رکھتے ہیں جب میرا یا میرے خاندان کے کسی فرد کا سیاست سے دور دور کا کوئی واسطہ نہ تھا۔ جناب اسپیکر، 8 سال بعد اتفاق فاؤنڈریز ہمیں واپس کی گئیں تو یہ کھنڈر بن چکی تھی، اس کی مشینری زنگ آلود اور ناکارہ ہو چکی تھی۔ کروڑوں روپے منافع کمانے والی انڈسٹری 6 کروڑ روپے سالانہ کے خسارے میں جا چکی تھی۔ ہمارے والد نے اس تباہ حال ڈھانچے کو ایک دفعہ پھر آباد کیا۔ یہ میرے والد گرامی کی محنت اور مشقت کا نتیجہ تھا کہ صرف 1 سال کی قلیل مدت میں بے جان ڈھانچہ پھر سے ایک متحرک اور فعال صنعتی یونٹ بن گیا۔ 1983 تک اتفاق فاؤنڈریز کا ٹرن اوور 60 کروڑ روپے سالانہ سے تجاوز کر چکا تھا، اور یہ ادارہ 6 کروڑ روپے سالانہ کے خسارے سے نکل کر 7 کروڑ 57 لاکھ روپے سالانہ کا منافع کما رہا تھا۔ 95 تک اس اتفاق فاؤنڈریز کا دائرہ مزید کئی کمپنیوں تک پھیل چکا تھا۔ جناب اسپیکر، میں یہ تفصیل ان لوگوں کے لیے فراہم کر رہا ہوں جو حقائق کو جان بوجھ کر جھٹلا رہے ہیں۔ میں اس ایوان کو اور پوری قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ سیاست کے میدان میں قدم رکھنے سے پہلے میری اور میرے خاندان کی الحمدللہ مالی حالت کیا تھی۔ میں اللہ تعالیٰ کے حضور احساس شکر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے وراثت میں ایک کامیاب ترقی کرتا اور پھلتا پھولتا ہوا کاروبار بھی ملا، اور محنت، دیانت، جانفشانی اور اللہ پر پختہ یقین اور خوف خدا کا درس بھی۔ میں نے پوری دیانتداری کے ساتھ اپنے خاندانی کاروبار اور مالی حیثیت کی تفصیل بیان کر دی ہے، لیکن آج عالی شان گاڑیوں میں گھومنے، بڑے بڑے قطع ہے زمین پہ پھیلے محلات میں رہنے، ہیلی کاپٹروں جہازوں میں اڑنے اور دنیا بھر کی سیر و سیاحت کرنے والے بھی مناسب سمجھے تو اس عوام اور قوم کو آگاہ کریں۔ حضور، آج عالی شان گاڑیوں میں گھومنے، بڑے بڑے قطع ہائے زمین پہ پھیلے محلات میں رہنے والے، ہیلی کاپٹروں جہازوں میں اڑنے اور دنیا بھر کی سیر و سیاحت کرنے والے بھی مناسب سمجھیں تو اس عوام اور قوم کو آگاہ کر دیں کہ ان کے سفر کا آغاز کیسے ہوا، 70 اور 80 کی دہائی میں وہ کہاں کھڑے تھے، اور آج ان کی شاہانہ زندگی کے ذرائع آمدنی کیا ہیں۔ کچھ لوگ یہ الزام بھی لگاتے ہیں جناب اسپیکر کہ ہم ٹیکس نہیں دیتے۔ جناب اسپیکر، میں صرف اتنا بتا دوں کہ میرے خاندان کے صنعتی اور کاروباری اداروں نے گزشتہ 23 سال کے دوران، یعنی اس میں سے 7 سال 8 سال باہر کے بھی لگا لیں جب اس ملک میں ہم نہیں تھے، 23 سال کے دوران تقریباً 10 ارب روپے کے ٹیکس اور حکومتی محصولات کی شکل میں ادا کیے ہیں۔ جناب اسپیکر،
جناب اسپیکر، اس کی پوری تفصیل ایف بی آر کے ریکارڈ میں شامل ہے. میں یہ تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. میں آپ کی ان کو دے دیں اسپیکر صاحب کو. جناب میرے اسپیکر، میرے ذاتی ٹیکس کے حوالے سے بھی بے بنیاد کہانیاں تراشی گئیں. میں گزشتہ 23 برس کے دوران 8 برس جبری جلا وطنی میں تھا. باقی کے 15 برس میں ذاتی طور پر، جناب اسپیکر، ذاتی طور پر 3 کروڑ 60 لاکھ روپے ٹیکس ادا کر چکا ہوں. یہ تفصیل بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. یہ اسپیکر صاحب کو یہ بھی دے دیں. یہ ایف بی آر کے ریکارڈ میں موجود ہے. اسپیکر صاحب دیں گے. یہ ریکارڈ کا حصہ جناب اسپیکر، بولنے کی ضرورت نہیں. تھوڑا پانی منگوا دیں. جناب اسپیکر، میں اب آتا ہوں لنڈن فلیٹس کے بارے میں پھیلائی جانے والی من گھڑت کہانیوں اور بے سر و پا افسانوں کی طرف. کاش یہاں اسلام کی تعلیمات کے مطابق بغیر تحقیق الزام لگانے کا کلچر عام نہ ہوا ہوتا. جناب اسپیکر، 1972 میں جب اتفاق فاؤنڈریز کو ایک پیسہ معاوضہ دیے بغیر، تھینک یو، شکریہ. میں جب اتفاق فاؤنڈریز کو ایک پیسہ معاوضہ دیے بغیر نیشنلائزیشن ہوئی، یعنی نیشنلائز کر لیا گیا، تو پاکستان کے بہت سے دوسرے کاروباری حضرات اور صنعت کاروں کی طرح ہمارے والد کے سامنے بھی یہ سوال آ کھڑا ہوا کہ اب کیا کیا جائے. پاکستان کے اندر پیدا ہو جانے والی بے یقینی اور بے بسی کے احساس نے بہت سے صنعت کاروں کو ہجرت پر مجبور کر دیا. ہمارے والد محترم بھی کاروبار کی خاطر دبئی پہنچے اور گلف سٹیل کے نام سے ایک فیکٹری قائم کی جو 10 لاکھ مربع فٹ مشتمل تھی. اس فیکٹری کا افتتاح اس وقت کے دبئی کے حکمران شیخ راشد المکتوم مرحوم نے کیا. موجودہ رولر کے وہ والد گرامی تھے. میں اس افتتاح کی یادگار تصویر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. جناب اسپیکر، یہ فیکٹری، یہ 4 تصویریں ہیں یا 5 ہیں اور یہ اس کے متعلقہ ہیں. جناب اسپیکر، یہ فیکٹری اپریل 1980 میں تقریباً 33.37 ملین درہم میں فروخت ہوئی. 33.37 ملین درہم جناب اسپیکر، یعنی $9 ملین میں فروخت ہوئی. 33.37 9 ملین ڈالر بنتے ہیں. اس وقت بھی میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا. جناب اسپیکر، میں دوبارہ یہ بات بتانا چاہتا ہوں. ہمارے والد محترم نے عدم تحفظ کے جس احساس کے تحت دبئی میں سرمایہ کاری کی تھی، وہ 1999 میں درست ثابت ہوا جب ہمارے خاندان کا کاروبار ایک بار پھر مفلوج کر دیا گیا. ہمارے گھروں پر قبضہ کر لیا گیا. اولڈ ایج ہوم میرے گھر کو بنا دیا گیا اور ہمیں ملک بدر کر دیا گیا. جناب والا، یہ وہ وقت تھا کہ ہمارے گھروں، ہمارے دفتروں اور ہمارے کاروباری اداروں سارا ریکارڈ قبضے میں لے لیا گیا، جو بار بار کے تحریری تقاضوں کے باوجود ہمیں واپس نہیں ملا.
اس سارے ریکارڈ کا کئی جگہ بڑی باریک بینی سے جائزہ لیا گیا اس دور میں، اور ہمارے بینکوں کے کھاتوں کو کھنگالا گیا۔ ملک سے باہر بھی ٹیمیں بھیجی گئی جناب اسپیکر، اور اس دوران ہم جیلوں میں بند تھے اور کرپشن، منی لانڈرنگ، ناجائز اثاثہ جات بنانے اور ریاستی وسائل کے ناجائز استعمال جیسے الزامات کی یلغار میں تھے۔ حکومت وقت نے سر توڑ کوشش کر لی، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے کسی فورم پر ہمارے بارے میں رتی برابر بدعنوانی ثابت نہ ہو سکی۔ ہم ایک ایسے ظالمانہ اور یک طرفہ احتساب میں بھی سرخرو نکلے جس سے شاید ہی کوئی دوسرا خاندان گزرا ہو، جب حکومت کی سر توڑ کوششوں کے باوجود کرپشن تو کیا کوئی مالی بے ضابطگی بھی نہ مل سکی جناب اسپیکر، تو ہمیں سزا دینے کے لیے طیارہ اغوا کے مذاکرہ خیز ڈرامے کا سہارا لیا گیا۔ جناب اسپیکر، تب ہمارے والد محترم حیات تھے، انہوں نے جلا وطنی میں ایک بار پھر کمر باندھی اور جدہ میں ایک سٹیل مل لگائی۔ اس کی بنیادی سرمایہ کاری کے لیے دبئی فیکٹری کی فروخت سے حاصل ہونے والے سرمایہ نے بھی مدد کی۔ جدہ کی یہ فیکٹری جون 2005 میں اپنی مشینری، وسیع قطع اراضی اور دیگر اثاثوں سمیت تقریباً 64 ملین ریال یعنی 17 ملین ڈالرز میں فروخت ہوئی۔ جناب اسپیکر، دبئی اور جدہ کی فیکٹریوں کے حوالے سے تمام ریکارڈ اور دستاویز موجود ہیں۔ حضور، یہ ہیں وہ ذرائع اور وسائل جن سے لندن کے فلیٹس خریدے گئے۔ جناب اسپیکر، میں بلا خوف تردید حتمی طور پر واضح اور دو ٹوک الفاظ میں کہہ سکتا ہوں کہ جدہ سٹیل مل ہو یا لندن کے فلیٹس یا اور کوئی ادائیگی، پاکستان سے ان کے لیے 1 روپیہ بھی باہر نہیں گیا۔ کمیشن کے قیام کے بارے میں جناب اسپیکر، محترم چیف جسٹس صاحب کا خط حکومت کو موصول ہو گیا ہے۔ ہمارے قانونی ماہرین اس کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اگر مقصد حقیقی معنوں میں بدعنوانی کا تدارک اور بدعنوان عناصر کو بے نقاب کرنا ہے تو ہمیں جناب چیف جسٹس کی خط کی روشنی میں ایک قابل عمل طریقہ کار طے کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آنی چاہیے۔ جناب اسپیکر، میری درخواست ہے کہ آپ قائد حزب اختلاف جناب خورشید شاہ صاحب اور دیگر پارلیمنٹری لیڈرز کی مشاورت سے ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنائیں جو اتفاق رائے سے جامع ٹرمز آف ریفرنس اور دیگر معاملات کو حتمی شکل دے۔ تاکہ بدعنوانیوں کا ارتکاب کرنے والوں کا تعین اور محاسبہ کیا جا سکے۔ جناب اسپیکر، میں یہاں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ایوان کی مجوزہ کمیٹی جو بھی فورم اور طریقہ کار طے کرے گی، میرے بیان کردہ حقائق کی مزید تفصیل تمام تر شواہد کے ساتھ اس کے سامنے رکھ دی جائے گی۔ تمام تر شواہد کی تفصیل اس کے سامنے رکھ دی جائے گی تاکہ الزام اور بہتان کا سلسلہ ختم ہو اور یہ تاثر نہ دیا جا سکے کہ کچھ تو گناہوں میں لت پت ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کے لباس سے فرشتوں کی خوشبو آتی ہے۔ جناب اسپیکر، اصولوں، اخلاقیات اور احتساب کی بات کرنی ہے
تو پھر الگ الگ معیار اور الگ الگ پیمانے نہیں چلیں گے. تلنا ہے تو سب کو ایک ہی ترازو میں تلنا ہوگا. جناب اسپیکر، 70 برس قوم کے مقدر کو ایسے ہی تماشوں کی بھینٹ چڑھایا جاتا رہا ہے. خدا خدا کر کے ہم سنبھلے ہیں. ہم نے واضح منزلوں کے لیے واضح راستوں کا تعین کر لیا ہے. بڑی مشکل سے نوجوانوں کی مایوس آنکھوں میں امید کے چراغ روشن ہو رہے ہیں. ہماری معیشت مستحکم ہو رہی ہے. ہمارے شہروں کا امن واپس آ رہا ہے. قومی سطح پر ہمارے وقار اور اعتماد میں اضافہ ہو رہا ہے. ہر پاکستانی تسلیم کرتا ہے جناب اسپیکر کہ آج کا پاکستان 3 سال پہلے کے پاکستان سے زیادہ روشن آج کا پاکستان 3 سال پہلے کے پاکستان سے زیادہ روشن، زیادہ توانا اور زیادہ مستحکم ہے. اور جناب اسپیکر میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے 2018 کا پاکستان آج کے پاکستان سے بھی کہیں زیادہ روشن، کہیں زیادہ توانا اللہ کے فضل و کرم سے 2018 کا پاکستان آج کے پاکستان سے کہیں زیادہ روشن، کہیں زیادہ توانا، کہیں زیادہ پرامن اور کہیں زیادہ مستحکم ہوگا. انشاءاللہ. پاکستان پائندہ باد.